رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے نام سنا ہوگا اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی سنا ہوگا. دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کا اسلام لانے کا واقعہ اصل میں بہت ہی عجیب بھی ہے، اور اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے محبت بھی بڑی تھی. بلکہ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے رہے تھے کہ سلیمان فارسی اہل بیت کا حصہ ہے. سلیمان فارسی اہل بیت. بلکہ غزوہ خندق کے موقع پر نا، غزوہ احزاب کے موقع پر جب وہ بن رہی تھی، خندقیں بن رہی تھی، تو خندقیں تقسیم ہوئی. کچھ مہاجرین کے حصے میں آئی اور کچھ انصار کے حصے میں آئی. ہر ایک نے جو ہے نا وہ خندقیں تقسیم کر لی کہ اتنا ہم کھودیں گے. حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں جو ہے نا اختلاف ہو گیا. مہاجرین کہتے کہ بھائی چونکہ یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے آئے تھے نا، فارس سے آئے تھے. ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ ہمارا حصہ ہے. انصار کہتے ہیں ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں ہے نا، یہ تو یہاں پہ ہی مسلمان ہوئے، یہ ہمارا حصہ ہے. تو مہاجرین اور انصار کا آپس میں جھگڑا ہوا. حضور کے پاس پہنچے. حضور نے فرمایا سلیمان من اہل البیت، سلیمان ہمارے گھر والوں میں سے. سلیمان، یہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت تھی. اور بلکہ خندق کے موقع پر یہ جتنی اسٹریٹجی تھی خندق کی، کس نے بتائی تھی؟ حضرت سلیمان فارسی نے بتائی تھی. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا. اور کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان حضور کے ساتھ اتنا رہتے تھے، صحابہ کہتے ہیں، اور اتنا آتے جاتے تھے، ہم تو ان کے گھر کا، حضور کے گھر کا حصہ سمجھتے تھے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان جو ہے یہ اصفہان کے رہنے والے تھے. ایران، اصفہان ابھی بھی ہے نا، اصفہان کے. ان کے والد جو تھے یہ اصفہان میں مجوسیت، جو آتش پرست تھے اور خدا جو ہے آگ کو مانتے تھے. اور ان کے والد، ان کا بڑا معبد تھا، اور ان کے والد اسے کیئر ٹیکر تھے. لازمی بات ہے کیئر ٹیکر تھے تو وہ خود بھی بڑے مضبوط تھے. حضرت سلیمان کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات رہتی تھی کہ یہ کوئی خدا نہیں، اس کو ہم خود جلاتے ہیں، آگ کیسے ہماری خدا ہو سکتی ہے. حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہوا، ان کے والد نے کہا کہ بیٹا میں آج بیمار ہوں، میں کھیتوں میں نہیں جا سکتا، تم کھیتوں میں جاؤ. وہ کھیتوں میں ان کو بھیجا تو وہ ایک گرجا گھر میں چلے گئے. گرجا گھر میں چلے گئے اور وہاں جا کر کہا جی میرا دل جو ہے مطمئن نہیں ہوتا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ آتش، یہ جو آگ ہے ہمارے خدا ہے. انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں. تو پھر وہاں پر ہی رہے. ان کے والد کو پتہ لگا، وہاں سے لے کے آگ ان کو زنجیروں سے باندھ دیا. لیکن کسی طریقے سے یہاں سے نکلنے سے کامیاب ہوئے، اور یہ یہاں سے نکلے، اصفہان سے نکلے، شام میں پہنچ گئے. شام میں ایک اور گرجا گھر میں کافی عرصہ رہے. جب یہ یہاں پر جو بڑا گرجا تھا نا، بڑا جو چرچ تھا، اس کے جو پادری وہ جب فوت ہونے لگا، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب تو میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تم موصل میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے، بغداد. تو یہ وہاں سے نکلے، ان کو یہاں پہ بھیج دیا. موصل سے پھر حضرت سلیمان جو ہے یہاں سے نکلے، عموریہ یہاں پر پہنچے، ٹھیک ہے. نصیبین میں رکے. یعنی جو بھی فوت ہونے لگتا نا، بڑا چرچ کا جو پادری ہوتا ان کا، وہ ان کو آگے کسی کی طرف منتقل کر دیتا. عموریہ میں جو تھا نا، یہاں پر جو آخری، یہاں پر ان کا آخری پڑاؤ تھا. تو جب ادھر کا پادری فوت ہونے لگا، انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ ہمارے علم کے مطابق اب آخری نبی ان کے آنے کا وقت ہو چکا ہے. لہٰذا سارا مدینہ منورہ کا نقشہ سمجھایا اور بتایا کہ وہاں کھجور کے باغات ہوں گے، تم ایسے کرو، تم سفر کرو اور تم وہاں پر پہنچو اور ان پر ایمان لے آؤ، ان پر ایمان لے آنا. سارا نقشہ سمجھایا اور کہا کہ ان کی 3 نشانیاں ہوں گی. ایک نشانی یہ ہوگی صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسری نشانی یہ ہوگی کہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور تیسرا یہ دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی. چونکہ ان کے دل میں نا حق کی جستجو تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ہمیشہ حق کی جستجو ہوتی ہے، حق کی تلاش میں، وہ کبھی ایک جگہ دوسری جگہ. تو یہاں سے انہوں نے اگلا سفر شروع کیا. لیکن قسمت کیا تھی کہ یہاں سے چلے، وادی القرا میں پہنچے تو تاجروں کے ہاتھ لگ گئے. تاجروں نے ان کو اپنا غلام بنا کے بیچ دیا. اب یہ کس نیت کو لے کر نکلے تھے کہ میں حق کی تلاش میں نکلوں، سفر کیا، اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا. لیکن تاجروں نے جو ہے ان کو پکڑ لیا اور پھر ان کو غلام بنا کے
ام القری کافی عرصہ جو ہے یہاں پر رہے، لیکن دیکھیے اللہ کے نظام، دیکھیے اللہ کیسے پہنچاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک یہودی تاجر تھا، مجھے اس کے ہاتھ بیچ دیا، میں کافی عرصہ وہاں خدمت کرتا رہا، تو اس کا ایک رشتہ دار وہ آیا تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کام کرنے والا ہے، تو میرا جو مالک تھا اس نے مجھے گفٹ کر دیا، اور وہ مجھے لے کر، وہ رہنے والا تھا یثرب کا، مدینہ منورہ کا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے لے کے آئے اس طرح۔ تو حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ میں جب مدینہ پہنچا، یثرب پہنچا، تو میں نے دیکھا اوئے یہ تو ساری کی ساری نشانیاں وہی ہیں، وہی کھجوروں کے باغات، وہی منظر، وہی چیزیں۔ تو کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ بات آ گئی، ہو نہ ہو مجھے کوئی ذات یہاں پر لے کر آئی ہے، مجھے کوئی ذات یہاں پر لے کر آئی۔ کہتے ہیں میں خدمت میں لگ گیا، کھجوروں کے باغ میں کام کیا کرتے تھے، کھجوروں کے باغ میں۔ کہتے ایک دن میں جو نا کھجور کے باغ پہ چڑھا ہوا، تو نیچے جو میرا مالک تھا اس کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ بنی قیلہ کو کیا ہو گیا کہ وہ قبا میں ایک آدمی آئے ہیں اور سارے مل کے اس کے پاس جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا نبی۔ حضرت سلیمان کو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی، میں نے اوپر سے نیچے چھلانگ ماری، میں نے اوپر سے نیچے چھلانگ، میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ تو میرے مالک نے زور سے مجھے چپیڑ ماری، کہا چل بھاگ یہاں سے، جا اپنا کام کر اپنا، تجھے کس نے کہا ہے ان باتوں میں؟ کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت سلیمان کہتے ہیں میں سائڈ پہ ہو گیا، میں سننے لگا باتیں کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس طرح ایک نبی آیا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں مجھے پتہ لگ گیا کہ وہ نبی جس کے بارے میں مجھے اس پادری نے کہا تھا وہ پہنچ چکے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن میں تیار ہوا، خوبصورت پلیٹ میں میں نے جو ہے کھجوریں رکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سامنے رکھا، سلام کیا اور سامنے میں رکھا اور میں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے لیا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ حضور نے لیا، آس پاس جتنے لوگ تھے سب میں تقسیم کر دیا، خود نہیں کھایا۔ میں نے کہا پہلی تو پوری ہو گئی، پہلی تو پوری۔ اگلے دن میں پھر گیا اسی طرح سے، پھر میں نے جا کر پیش کی، میں نے کہا کہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں حضور نے سب میں تقسیم کر دیا، خود بھی کھا لیا۔ میں نے کہا او دوسری بھی پوری ہو گئی، آ گیا میں صحیح جگہ پر۔ کہتے ہیں میری خوشی کا عالم نہیں رہا، اور میں اب میرے سے رات نہ گزرے کہ کس طریقے سے میں ان تک پہنچوں۔ اگلے دن میں گیا دربار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہوئے۔ حضور نے مجھے دیکھا، کہا تیسری بھی دکھا دوں؟ رسول اللہ نے دیکھا، کہا تیسری بھی دکھا دوں؟ میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ فرمایا ادھر آؤ۔ حضور نے مجھے بلایا، پیچھے سے مجھے اس طرح اپنے پیچھے کیا اور اپنے شانوں سے کپڑا ہٹایا، تو میں نے مہر نبوت کو دیکھا، اس کو میں نے چوم لیا، سامنے بیٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر میں نے ساری روتا رہا حضور کے سامنے، اور میں نے اپنی ساری کی ساری کہانی سنائی، یا رسول اللہ میں فلاں جگہ پہ گیا، فلاں جگہ پہ میں اتنا عرصہ میں نے کام کیا، آج اللہ نے مجھے آپ کے قدموں میں پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کہانی سنی۔ حضور نے فرمایا کہ کرتے کیا ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ پہ ایک جگہ پر، وہاں پر میں غلام ہوں۔ حضور نے فرمایا غلام کیسے؟ کہا یا رسول اللہ اس طرح سے، میں تو ایک آزاد آدمی تھا، فلاں نے مجھے اس طرح غلام بنا لیا۔ حضور نے فرمایا اپنے مالک سے بات کرو، مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے مالک کو یہ بندہ کہہ دے کہ میں تمہیں اتنا کما کے دیتا ہوں، مجھے آزاد کر دو۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں بات کروں گا۔ اپنے مالک کے پاس پہنچے، کہا کہ مجھے آزاد کرتے ہو؟ کہا کیوں بھائی، تم کیوں آزاد ہونا چاہتے؟ کہا کہ تم جو کوئی بھی شرط رکھو میں تمہیں کما کے دوں گا، آزاد ہو کر۔ کہا کہ 3 اوقیہ چاندی، 600 درخت لگاؤ، بڑے ہو جائیں، کھجوروں کے درخت۔ آپ کو پتہ ہے کہ تمام درختوں میں سب سے زیادہ وقت کون سا درخت لیتا ہے؟ کھجور کا درخت لیتا ہے۔ کہا کہ 600 درخت لگاؤ، بڑے ہو جائیں، بڑے ہونے کے بعد پھل دینا شروع ہو جائیں، تم آزاد ہو۔ آئے روتے روتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ اس نے تو اتنی بڑی بڑی شرطیں رکھ دی، اب تو میں کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی، صحابہ میں کہا کہ بھائی سلیمان کی مدد کرو، یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، سلیمان کی مدد کرو۔ صحابہ اکرام نے کوشش کی، سارا مال جمع ہو گیا۔
کہا کہ یا رسول اللہ پہلی شرط تو پوری ہو گئی، دوسری شرط کہا کہ وہ بھی اللہ پوری کروائے گا. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے پوری ہوگی؟ کہا کہ ایسا ہے کہ ایک دن متعین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا ایسا ہے کہ جب اس دن مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا اور خود نہ لگانا، میں تمہیں لگا کے دوں گا. حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے مالک کو، کہا کہ میں وہ درخت لگانے کے لیے تیار ہوں. حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے. حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ حضور درخت لگا رہے تھے تو میں نے کہا میں بھی کوئی ایک لگا دوں، تو میں نے بھی ایک درخت لگا لیا، لیکن حضور علیہ السلام نے سارے درخت اپنے ہاتھوں سے لگائے. آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ کے دل میں کیسی محبت تھی اپنے لوگوں کے لیے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے. حضرت سلیمان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگائے، 6 مہینے کے اندر درخت بڑے بھی ہو گئے اور درختوں کے اوپر پھل بھی آ گیا، اور جو میں نے لگایا تھا وہ اسی طرح چھوٹا سا. تو اس طرح سے حضرت سلیمان آزاد ہوئے، رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، اور ایسی پھر محبت کے ساتھ رہے، ایسی محبت کے ساتھ رہے کہ حضور نے فرمایا سلیمان من اہل البیت، سلیمان ہمارے گھر والوں میں سے. اور اس کے علاوہ ان کے ایسے ایسے محبت کے واقعات ہیں. تو کیا تھا یہ ساری کثرت، اور کیا تھی حضور کی ایک ہی پوائنٹ تھا، حضور علیہ السلام کی محبت رسول، محبت رسول سے دل بھرے ہوئے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے. بس سیرت پڑھنے کا یہی مقصد ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء